بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے پروگرام صراط مستقیم میں حاضر خدمت ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی جساسہ سے ملاقات اور جساسہ کے ظاہر ہونے پر تفصیلی بحث کی۔ آج ہم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال سے ہونے والی ملاقات اور دجال کی طرف سے کیے جانے والے سوالات کی مکمل تحقیق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس واقعہ کے تمام پہلو آپ کے سامنے واضح ہو سکیں۔ ناظرین، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی وجہ شہرت تین خصوصیات ہیں۔ نمبر ایک، جساسہ اور دجال سے ملاقات والی حدیث بیان کی۔ نمبر دو، سن 9 ہجری میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں دیا روشن فرمایا۔ نمبر تین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ظاہر ہونے والی آگ کو واپس گڑھے کی طرف دھکیل دیا۔ ناظرین، سنن ترمذی کتاب التفسیر باب نمبر 6 ومن سورۃ المائدہ میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں اور عدی بن بدا، ہم دونوں نصرانی تھے، اسلام سے پہلے شام آتے جاتے رہتے تھے، تو ہم دونوں اپنی تجارت کی غرض سے شام گئے۔ اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا، یا آپ اس واقعہ کو اس باب کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اصل واقعہ کیا تھا، لیکن یہاں پر ہم کیونکہ دجال سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بات کریں گے، لیکن یہ روایت ہم نے اس لیے ذکر کی کہ اس میں ذکر تھا کہ وہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح کے ایک تجارتی سفر پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ایک سفر میں بنو لخم اور بنو جزام کے 30 افراد کے ہمراہ نکلے اور ان کا بحری جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا۔ ناظرین، تھوڑی سی بات بتاتا چلو، بنو لخم اور بنو جزام، یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سبا کسی عورت کا نام ہے یا یہ مرد کا نام ہے یا کسی جگہ کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی تھا۔ ہم نے تحقیق کی کہ یہ سبا بن یشیب بن یعرب بن قحطان کی اولاد تھی اور قوم سبا یمن میں رہتی تھی۔ ملکہ بلقیس بھی یہیں کی رہنے والی تھی۔ اس سبا کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 سعادت مند تھے جو یمن میں جا بسے، اور 4 جن کو منحوس سمجھا جاتا تھا وہ شام میں جا بسے۔ 6 سعادت مند جو بیٹے تھے مزحج، کندہ، عزد، اشعری، اغار اور حمیر، یہ 6 قبیلے یمن میں ہیں، اور 4 جو منحوس کہے جاتے تھے وہ لخم، جزام، عاملہ اور غسان۔ ناظرین، یہ 4 قبائلوں میں سے 3 قبائل کے ساتھ غزوہ تبوک ہوا، جن میں لحم، جزام اور غسان تھے۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سال اسلام لائے اور اسی دوران دین کے علوم سیکھتے رہے۔ اسی دوران تعلیم میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کی خبر ان کو پہنچی، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا قصہ بیان کیا، اور گویا کہ اس کو ایسے سمجھا جائے کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہوگا کہ آپ کی روایتوں میں سے ہمیں یہ بات پہنچی کہ آپ نے دجال اور جساسہ کا ذکر کیا، تو میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو سننے کے بعد جمعہ کی نماز کے دن عشاء کے بعد سب کو جمع فرمایا۔ ہم نے یہ 10 ہجری کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راویہ ہیں اس حدیث کی، فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو عمر نے ان کو 2 طلاقیں پہلے دی ہوئی تھی اور تیسری طلاق دی جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر میں یمن کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس طلاق کی وجہ سے یہ عدت گزارنے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی 10 ہجری کو ہوئی، تو گویا کہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد سب کو جمع کیا، اور جس واقعہ کو حضرت فاطمہ بنت قیس نے روایت کیا جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ناظرین، اس روایت کی روشنی میں کچھ حصہ ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں، اور اب دجال سے ملاقات کا جو قصہ رہ گیا تھا وہ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک سمندر کی موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں، یعنی جہاز بھٹکتا رہا، اور 1 مہینے کے بعد ایک جزیرے پر لنگر انداز ہوئے، اور پھر اس چھوٹی کشتی کے ذریعے جا کر جب وہ جزیرے میں پہنچے تو جساسہ سے ملاقات ہوئی، جو تفصیل آپ کو گزشتہ ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں دجال اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات میں ہونے والے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال یہ تھا کہ دجال نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ
تو उसका कौन सा हाल जानना चाहता है? तो उसने कहा मैं इसके नखलस्तान के बारे में जानना चाहता हूं कि वो फलता है या नहीं। हमने कहा हाँ वो फलता है, और उसने कहा कि जान लो अन करीब वो ना फलेगा। तो हमने जब तलाश करना शुरू किया कि ये बैसान कहाँ है, तो अब जहन में तो ये आता है कि पूरी दुनिया के अंदर तलाश किया जाए कि बैसान कहाँ है। शहर मूसल के पास भी एक शहर बैसान नाम का है। नाजरीन, किताब हाफिज इकबाल साहब ने अहादीस की जमा फरमाई तखरीज उम्महातुस सित्ता, तो उसमें जब हमने तलाश की तो हमें एक रिवायत मिली कि जिसमें सुनन तिरमिजी बाब नंबर 66 जस्सासा का बयान हदीस नंबर 2253, इसमें जब दज्जाल सवाल करता है तो वो कहता है कि अखबिरूनी अन नखली बैसान अल्लज़ी बैनल उर्दुनी व फिलिस्तीन। सवाल ये कहता है कि मुझे उस बैसान के नखलस्तान के बारे में बताओ कि जो उर्दन और फलस्तीन के दरमियान में है। तो अब हमारी तलाश गोया के महदूद हो गई। तो अब हम चलते हैं बैसान उस शहर की तरफ जो फलस्तीन और उर्दन के दरमियान में वाक़या है। तो ये शहर जो है यरूशलेम से 83 किलोमीटर दूर मशरिक में वाक़या है। बैसान उर्दन के शहर गौर और मर्जे इब्ने आमिर को मिलाता है। आइए अब हम चलते हैं इस नखलस्तान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, बहुत सारी वीडियोस के अंदर बहुत सारे लोग ये जाहिर करते हैं कि वो दरख्त सूख चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी शायद एक कम इल्मी है या कम अकली है कि वो तहकीक नहीं करते हैं। नाजरीन, tripadvisor.com ये एक इदारा है। इन्होंने सन 2019 के अंदर एक बायो ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जिसमें बैतशियान यानी बैसान की ज़राअत के बारे में तहकीकात की गई कि वहाँ क्या क्या चीज़ें काश्त हो रही हैं और किस अंदाज में वहाँ पर ज़राअत हो रही है। तो इस ग्रुप ने वहाँ जाकर ये तस्वीर शाया की। इनमें आपको वो बाग भी नज़र आएगा जो फल भी देता है और आबाद भी है। आप इनकी जो वेबसाइट है हम दे चुके हैं आपको, आप सामने नज़र आ रही होगी, वहाँ जाकर आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं कि बैसान के ये नखलस्तान जो फलों से लदे हुए हैं आपके सामने मौजूद हैं। फिर उसके बाद दज्जाल ने सवाल किया कि मुझे तबरिया के बारे में बताओ। तो हज़रत तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि दरिया का कौन सा हाल जानना चाहता है, तो वो बोला क्या इसमें पानी है? लोगों ने कहा हाँ इसमें बहुत पानी है। उसने कहा इसका पानी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, बहर तबरिया फ़लस्तीन में वाक़या है। इसमें इस वक़्त कसीर मिक़दार के अंदर पानी मौजूद है जिससे पूरे इसराइल को पानी सप्लाई किया जाता है और उसी से खेती बाड़ी होती है। आपके सामने नक्शा तबरिया का भी मौजूद है, आप देख लें कि इसमें पानी कम है या ज़्यादा है। अब क्योंकि अहादीस के अंदर मौजूद है कि इसका पानी खुश्क होगा, तो नाज़रीन 1400 साल तकरीबन इस वाक़ये को गुज़र चुके हैं, तो पानी खुश्क होते होते अब इस वक़्त उस पानी की ये पोज़ीशन है कि इस पूरे दरियाए तबरिया में एक छोटा-सा जज़ीरा नमूदार हुआ है। आपके सामने वो जज़ीरा भी नज़र आ रहा है आपके उस स्क्रीन के अंदर। आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि 1400 साल में इतना पानी खुश्क हुआ कि अभी तक एक जज़ीरा ज़ाहिर हुआ है। तो उस एक जज़ीरे को देखकर हमारे मुसलमान दज्जाल को बुलाने की जल्दी में लगे हुए हैं। अभी तक उसमें काफ़ी वक़्त है, ये मुकम्मल खुश्क होगा और इसकी खुश्क साली की वजह से, इसके खुश्क होने की वजह से बैसान और इसराइल के जो बागात हैं या खेती बाड़ियाँ वीरान हो जाएंगी, वहाँ कहत साली हो जाएगी और दज्जाल निकलेगा जिसके साथ फिर बारिशें भी होंगी। वो जिनको चाहेगा बारिशें नाजिल करेगा, एक लंबी बात है, वो बाद में कोई बात करेंगे। तो अब आते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ। फिर दज्जाल ने कहा मुझे ज़ुगर चश्मे के बारे में खबर दो। लोगों ने कहा इसका क्या हाल पूछते हो? इसने कहा इसमें इस चश्मा में पानी है और वहाँ के लोग उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं। तो हमने कहा हाँ इसमें बहुत पानी है और वहाँ के लोग उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं। नाजरीन, ज़ुगर का जो चश्मा है ये भी फ़लस्तीन यानी इसराइल के अंदर मौजूद है और इसका नाम जो है वो कहा जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थी, एक का नाम रिसा और दूसरी का नाम ज़ऊरा था। तो बाज़ अहबाब कहते हैं कि ज़ुगर बस्ती का नाम ज़ऊरा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी उसके नाम से रखा गया क्योंकि ये उस बस्ती के करीब था। नाज़रीन, ये चश्मा अभी भी चल रहा है और इससे अभी भी खेती बाड़ी हो रही है। आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 की मौसूल शुदा तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही है ऐन ज़ुगर की, इस चश्मा की, जहां पर पानी भी मौजूद है
اور اس سے جو ہے وہ سیرابی بھی ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایک طرف سے بحر طبریہ خشک ہوگا، دوسری طرف سے زغر چشمہ خشک ہوگا۔ زغر چشمہ اور بحر طبریہ کے درمیان میں ڈیڈ سی آتا ہے، جو اتنا نمکین ہے کہ اس سے سیراب نہیں کیا جا سکتا، اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، تو وہ لوگ اس پانی کو خشک کر کے اس سے نمک حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس جگہ پر دیکھیں تو جو ماؤنٹ سدوم ہے وہ بھی مکمل نمک کی کانیں ہیں اس میں، تو ڈیڈ سی جو ہے اس کا پانی استعمال ہو نہیں سکتا۔ پانی استعمال ہوتا ہے بحر طبریہ کا یا زغر کا، تو یہ دونوں خشک ہو جائیں گے تو اسرائیل خشک سالی کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے اندر جو ہے وہ فصلیں ختم ہو جائیں گی، یہ باغ نخلستان ختم ہو جائیں گے، دجال نکلے گا، پھر یہ اپنے ماننے والوں کے لیے بارشیں نازل کرے گا اور نہ ماننے والوں سے بارشیں روکے گا، جیسے اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دیں گے پھر یہ واقعات آئیں گے۔ اور آج کے ہمارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دجال کو جلد سے جلد نکالا جائے۔ بھائی دجال اسی وقت نکلے گا جب اس کے آنے کا وقت ہوگا۔ ابھی تک طبریہ کے اندر بھی بہت سارا پانی ہے اور زغر کے اندر بھی پانی جاری ہے، لہٰذا ابھی دجال کو آپ بندہ رہنے دیں، اس کو نکالنے کی جلدی نہ کریں، بلکہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے قیامت کی تیاری ہم خود کر لیں کہ ہمیں کیا فائدہ دے گا اور کیا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد جو سوال کیا اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ امیین کے پیغمبر کے بارے میں کیا خبر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں، مدینہ میں گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے عرب کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے ہیں اور انہوں نے اطاعت کی ہے۔ اس ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ حضرت تمیم داری اور دجال کی ملاقات 6 ہجری سے 9 ہجری کے درمیان میں کسی وقت میں ہوئی، کیونکہ اگر یہ عربوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور 6 ہجری تک جو جنگیں تھی وہ عربوں کے ساتھ ہوئی تھی اور کچھ یہود کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن جو طائف اور فتح مکہ اگر یہ بھی اس وقت ہو چکے ہوتے تو لازمی بات ہے کہ وہ سوال کرتا، لیکن اس وقت تک محدود جنگیں تھیں۔ یہ ہمارا ایک اندازہ ہے کہ سن 6 ہجری سے لے کر سن 9 ہجری کے درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا ہوا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بہتر ہے یہ بات کہ وہ عرب پیغمبر اسلام کے تابع دار ہو جائیں، اور اب میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں اور وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی بس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں تک میں 40 رات کے اندر چکر نہ لگا لوں، سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ وہاں جانا مجھے منع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا۔ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں کو دجال اور مدینہ کے حال سے فرما دیا تھا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دجال کہاں سے نکلے گا؟ الا انہ فی بحر الشام، جان لو کہ وہ شام کے سمندر میں ہے۔ دوسرا بتایا او بحر الیمن، یا یمن کے سمندر میں ہے، لا بل من قبل المشرق، یا مشرق کی طرف ہے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی اور اشارہ کر کے فرمایا، تو اس کی تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انہ فی بحر الشام، کہ بے شک وہ بحر شام میں قید ہے۔ اس کو غور سے سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دجال کو نکالا کہاں سے جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ یمن سے بھی نکالا جائے یا مشرق میں سے نکالا جائے، اور اگر مشرق بھی کہیں تو آپ مشرق وسطیٰ کو سمجھ لیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر شام بھی داخل ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں شب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کو تلاش کرو پہلے عشرے میں، پھر فرمایا دوسرے عشرے میں،
फिर फरमाया तीसरे अशरे में, फिर फरमाया ताक रातों में। ये एक मसलहत थी जिसकी बुनियाद पर 27वीं शब को जो ज़ाहिर नहीं किया गया। हो सकता है यहाँ भी मसलहत की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 जगह बयान फरमा दी जाएंगी। अब जहाँ से निकलेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो कुछ हमारी समझ में आया वो हमने आपके सामने रख दिया। नाज़रीन, अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसी किस्म की तमाम मालूमात आप तहरीरी शक्ल में हासिल करने चाहते हैं तो आप मदरसा इस्लामिया ह्यूस्टन के दफ्तर में तशरीफ़ लाकर हासिल कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबरों पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।